حضرات، جمعہ کی تقریر کے اکثر موضوع صحابہ کرام کی مقدس زندگی یہ ہوا کرتا، اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی روشن اور تابناک زندگی ہماری تاریکیوں کو دور کر وہ چمکا سکتی ہے، جنہوں نے سرکار کی بارگاہ سے فیض اٹھا کر کے دنیا و آخرت کامیاب کر لی ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی نمونہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مشعل راہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں فردن صحابہ کرام یا صحابیات سے کسی نہ کسی کو چنتے رہتا ہوں۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایسے خاندان کا انتخاب کروں صحابہ کرام میں سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا اور ایمان کی میٹھاس کو پا لیا تھا، اور یہ ایسا خاندان ہے کہ سرکار اپنی ازواج مطہرہ کے بعد سب سے زیادہ ان کے گھر جاتے تھے، اور سرکار کے بہت سارے معجزات ان کے گھر پہ رونما ہوئے، جنہیں سرکار اپنی خالہ کہہ کے پکارتے تھے، اور جو سرکار کی رضائی خالہ تھی وہ سیدتنا ام سلیم غمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت انس بن مالک ہیں، ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں، ان کے بھائی حضرت حرام بن ملحان ہیں، اور ان کی بہن ام حرام ہیں۔ یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے گزرے، سب کو صحابیت اور صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہی ام سلیم ہے کہ جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دخلت الجنت فسمعت خشفۃ صوت مشین فقلت من هذا قالوا هذه الغمیسہ بنت ملحان ام انس بن مالک، کہ میں جنت میں جب داخل ہوا شب معراج تو میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون گیا؟ تو فرشتوں نے کہا یہ غمیسہ بنت ملحان حضرت انس بن مالک کی جو ہے ماں ام سلیم کا یہ محل ہے، وہ وہاں سے گزری ہے۔ گویا کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک جنت میں جن کی آہٹ خود انہوں نے محسوس کی ہے، اب ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی تابناک زندگی مرد اور عورت سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے، کہ ہم اور آپ سب کے سب ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ جمعہ در جمعہ چلے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان جب لے آئیں اس وقت جب کہ سرکار ہجرت کر کے مدینہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آقا مکہ ہی میں تھے، کہ ام سلیم کے کان میں جو مدینہ رہتی تھی جب اسلام کی آواز گونجتی ہے تو اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر، جن میں ان کے بھائی بھی تھے، ان کی بہن بھی تھی، ان کو لے کر وہ مکہ پہنچتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے۔ جب وہ ایمان لے آتی ہے سیدتنا ام سلیم، تو ان کا شوہر جس کا نام تھا مالک بن نضر، وہ حد سے زیادہ غصے میں آتا ہے، وہ ام سلیم کا ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ ام سلیم پر سختیاں کرنے لگا۔ مگر یہ وہ محبت رسول ہے جو نہ ڈرانے سے چھوٹے، نہ دھمکانے سے چھوٹے، نہ لالچ سے چھوٹے۔ حضرت ام سلیم سختیاں برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کا چھوٹا بچہ حضرت انس بن مالک یہ ابھی دودھ پیتے تھے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا بولنا سیکھا انہوں نے۔ بچہ 1-1.5 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کرتا ہے، ابھی وہ دودھ ہی پی رہے تھے، وہ بولنے کی ابتدا کی تو ام سلیم نے سب سے پہلے ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شروعات کرا دی۔ وہ خود کلمہ کی تلقین کرتی اور انہیں پڑھاتی سکھاتی، جس سے مالک بن نضر یہ بہت زیادہ غصے میں آپے سے باہر ہوتا، وہ حضرت ام سلیم کو بھی روکتا اور بچے کو بھی اسلام کی تعلیم سے روکتا، کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، مگر ام سلیم اس سے باز نہ آئی، تمام تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ مالک بن نضر یہ عاجز آ کر کے وہ مدینہ چھوڑ کے ملک شام کی طرف بھاگا،
اور ملک شام ایک دشمن سے اس کا مقابلہ ہوا اور وہیں وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی اور حضرت انس بن مالک جب ابھی دودھ ہی پی رہے تھے، انہوں نے کہا میں انس کو دودھ نہیں چھڑاؤں گی اور نہ ہی جو ہے میں اس کا کوئی غم کروں گی اور نہ میں دوسری شادی کروں گی جب تک انس مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو جائیں، جب تک برابر عمر کے نہ پہنچ جائیں، یہ خود میرا نکاح کسی سے نہ کریں، میں جو ہے دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ اب حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک کی پرورش کرتی رہی اور پھر بہت سارے پیغامات آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے تشریف لائے، اس دوران بہت سارے نکاح کے پیغام آئے، مگر آپ نے کسی کی نہ سنی۔ ام سلیم ہی کے خاندان کے حضرت ابو طلحہ تھے جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک لکڑی کے بت کو پوجتے تھے، خود سے انہوں نے لکڑی کے بت کو بنایا تھا اور وہی جو ہے ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ جب ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تو ام سلیم نے کہا کہ میرا اور تمہارا کبھی نبھاؤ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جھکانے والی ہوں، میں توحید کے قبول کرنے والی ہوں، اور تم جو ہے ایسے کو پوج رہے ہو کہ جس کی ایک مقبول شخصیت برائی کر رہا ہے، اور پھر اگر ان کی برائی کو نہ بھی دیکھا جائے تو میں تمہیں خود بتاتی ہوں کہ تم اس کو پوج رہے ہو کہ اگر تم خود اس کو آگ میں ڈال دو تو وہ جل جائے گا اور اپنے آپ کو جب نہیں بچا سکے گا تو تجھے جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکے گا؟ جس لکڑی کے بت کو تم پوج رہے ہو وہ اگر تم آگ میں ڈال دو کیسی تبلیغ ہے؟ ایک آپ ابتدا دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسے آگ میں ڈال دو تو وہ خود جل جائے گا، نہ تمہیں نفع پہنچائے، نہ خود جو ہے نفع حاصل کرے، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، تو بھلا تجھے کیسے بچائے گا؟ اس طریقے سے حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کو اسلام کی رغبت دلائی، اسلام کی تبلیغ کی، وہ جو ہے سوچنے کا وعدہ کر کے چلے گئے اور پھر 2-3 دن کے بعد آئے، ان کے چہرے پر آج انوکھی چمک تھی۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں کہ جب سرکار مدینہ میں تشریف لا چکے تھے، اب اس دوران حضرت ام سلیم کے پاس ابو طلحہ آئے، انہوں نے چہرے پر چمک دیکھی، کہا آج کچھ انوکھا معاملہ ہے، کہا میرے دل میں تمہاری بات سما چکی ہے، اب میں اس لکڑی کے بت کو جو ہے چھوڑ کے آیا ہوں، تمام بتوں کو طلاق دے کر کے آیا ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جو ہے مشرف اسلام ہو گیا۔ اب جب وہ مشرف اسلام ہو گئے تو ام سلیم کہتی ہیں کہ اب مجھے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، میں بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی سامان کے، صرف اسلام ہی کو مہر بنا کر تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی ام سلیم سے بڑھ کر اور افضل ایسا مہر نہیں دیکھا کہ جو اسلام ہی مہر مقرر ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر کافی ہے اور اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ ان سعادت مندیوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جنہیں یہ سعادت مل جاتی ہے تو دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ کون سی سعادت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع من سعادت المرء ان تكون زوجته موافقة واولاده ابرارا واخوانه صالحين وان يكون رزقه في بلده۔ آقا فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں یہ انسان کی سعادت مندی میں سے ہے، نیک بختی میں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ 4 چیزیں کسی کو ایک ساتھ عطا فرماتے ہیں اس میں سے سب سے پہلی چیز کہ ان تکون زوجتہ موافقتا، کہ اس کی بیوی اس کے مزاج کے موافق ہو، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اس کی اولاد نیک صالح اور فرما بردار ہو، اور تیسری چیز کہ وہ اخوان ہو صالحین، اس کے بھائی دوست یہ نیک ہوں، اور چوتھی چیز کہ اس کی روزی اس کے شہر ہی میں اس کو نصیب ہو۔ بتائیے پوری زندگی آرام سے گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ یہ انسان کی کیسی سعادت مندی ہے کہ یہ 4 چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائے،
بیوی مزاج کے موافق ملے، اولاد فرما بردار ہو اللہ اس کے رسول کی اور ماں باپ کی، اور ساتھ ساتھ دوست و احباب کہ جن کے ماحول سے انسان کے سدھرنے اور بگڑنے کا مدار رہتا ہے، وہ جو اچھے ہوں، صالح ہوں، اور ساتھ ساتھ روزی بھی شہر میں ہو، اس کو باہر نہ جانا پڑے، تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سعادت مندی سے آقا نے فرمایا اس میں سے پہلی چیز کہ بیوی مزاج کے موافق ہو۔ حضرت ام سلیم نے یہ بتایا کہ کون سے مزاج کی موافقت ہو سب سے پہلے، فرمایا ایمان۔ ام سلیم نے عمل کر کے دکھایا کہ آقا نے فرمایا کہ جو ہے سعادت مندی میں سے یہ ہے کہ بیوی مزاج کے موافق ملنی چاہیے، تو سب سے پہلے ایمان کہ دونوں مومن ہوں، بلفظ ذکر دونوں سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو، وہابی نہ ہو، مشرکہ نہ ہو، تبلیغیاں نہ ہو، دونوں ایک ہی مزاج کے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک تو سلام پڑھے اور دوسرا جو ہے اس پہ فتوے لگائے، عورت پھاتیاں دلاوے اور شوہر جو ہے بدعت کا فتویٰ کہہ کر کے اس طرف منہ بیٹھا ہو۔ ارے جب مزاج برابر نہیں ہوتے تو اب تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر عید کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور عورت روزہ رکھے بیٹھی ہے، عورت سنیہ ہے، آپ دیکھو صورت وغیرہ میں، تو ایک نے عید منائی ہے تو دوسرے نے جو ہے روزہ رکھا ہے، مزاج موافق نہیں ہے۔ ایک فاتحہ دلا رہی ہے تو دوسرا بدعت کے فتوے لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مزاج موافق ہو۔ مزاج کا موافق ہونا مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، دونوں اولیاء کرام کو ماننے والے ہوں، دونوں سنی صحیح العقیدہ ہو، تو پھر یہ ایمان میں جب موافقت ہو جائے گی تو زندگی آرام سے گزرے گی۔ اور پھر دوسری موافقت جو مزاج میں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دینداری کے اعتبار سے مزاج میں برابر ہوں، تب زندگی آرام سے گزرتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے۔ ایک دیندار ہو دوسرا دنیا دار ہو تو پھر اس سے بھی مزاج نہیں ملتے۔ ایک چاہتا ہے کہ جو ہے بیوی یہ پردے میں رہے، مگر بیوی کا مزاج یہ ہے کہ وہ خود پردے کو جھیل سمجھ رہی ہے، تو دونوں کا مزاج برابر نہیں ہے۔ ایک بیوی چاہ رہی ہے کہ وہ پردے میں رہے اور جو ہے شوہر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسکوٹر پر بٹھا کر کے گھمائے، دونوں کا مزاج برابر نہیں ہے۔ بیوی چاہ رہی ہے کہ بچے کو دینی تعلیم ملے اور جو ہے شوہر چاہ رہا ہے، باپ چاہ رہا ہے کہ نہیں وہ گریجویٹ ہو، ایسا ہو، تو اب اس میں بھی بہت زیادہ دنیا داری جو دل سے دور کر دے، تو اب دونوں کا مزاج نہیں بن رہا۔ شوہر چاہ رہا ہے کہ جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والی، نماز پڑھنے والی ہو، اور بیوی جو ہے کبھی نہ میں کہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ یہاں کبھی بھول کی ہے، تو اب کبھی بھی بننے والا نہیں۔ غرض کے اولاد کی تعلیم و تربیت، خود گھریلو ماحول، ان سب میں دونوں کا مزاج ایک ہو، جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کی کہ جب حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا و چاندی جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یا رسول اللہ سونا اور چاندی کا خزانہ یہ دردناک عذاب کا سبب ہے، تو ہم دنیا میں کیا کمائیں، ہم کون سا خزانہ اکٹھا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا یا معاذ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا صالحا تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر من اکتسبہ الناس۔ اے معاذ، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وہ نیک عورت جو تجھے دنیا میں بھی مدد کرے، تیرے دینی معاملات میں بھی مدد کرے، اگر وہ تجھے تین چیزیں حاصل ہو جائے تو یہ دنیا کا سب سے اچھا خزانہ ہے۔ لوگ جسے جمع کرتے ہیں اس سے بہتر خزانہ ہے۔ سب سے پہلے آقا نے فرمایا لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، گالی بولنے والی، گالی گلوچ والی نہیں، غیبت والی نہیں، چغلی والی نہیں، لگائی بجائی والی نہیں، برائی والی نہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور رہنے والی نہیں،
ذکر اللہ سے غفلت والی نہیں، نعت مصطفیٰ سے دور رہنے والی نہیں، صلاۃ و سلام پر بدعت کے فتوے لگانے والی نہیں، کہ جو زبان ایسی ہے حقیقت میں وہ زبان نہیں ہے، کہ جو ذکر اللہ سے دور ہے، جو نعت مصطفیٰ سے دور ہے، جو اللہ کے ولیوں کی ذکر سے و منقبت سے دور ہے، وہ زبان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں سر کہ سجدہ کنا نہ ہو، نہ زباں کے زمزمہ خواہ نہ ہو، نہ وہ دل کے اس پہ تپا نہ ہو، نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے کہ جس زبان پہ نعت مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ زبان حقیقت میں زبان ہونے کا حق ادا نہیں کرتی ہے۔ جس زبان پہ نعت مصطفیٰ ہے، صلاۃ و سلام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی زبان زبان ہونے کا حق ادا کرتی ہے جس کی شان یہ ہو کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ زبان ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت جو دنیا اور دین کے کاموں میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو، شوہر کو مدد کرنے والی ہو۔ اگر وہ جو ہے 5,000 روپے کما کر کے لاتا ہے تو 7,000 خرچ کرنے والی نہ ہو۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے مدد کرے گی۔ اگر زیادہ سے زیادہ اسے فرمائش کرنے والی نہ ہو، شوہر کے مزاج کے موافق وہ گھریلو اور خانہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے والی ہو، شوہر ہی کے جو ہے آمدنی کے موافق اپنے بچوں پر خرچ کرنے والی ہو، اور شوہر ہی کے مزاج کے موافق گھریلو تمام تر سامان کو صحیح کرنے والی اور خدمت کرنے والی ہو۔ اسی طرح دین کے معاملے میں شوہر اگر نمازی ہو، روزے دار ہو، ان سب میں اس کو مدد کرنے والی ہو، اس سے ناراض ہونے والی نہ ہو، اس کے دینی امور سے وہ جو ہے منہ چڑھانے والی نہ ہو۔ اسی طریقے سے تمام معاملات میں دین و دنیا کہیں اگر شوہر خرچ کر رہا ہے، اگر ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے، اگر جو ہے بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے، بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہے، جو ہے ثواب کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی مدد کرنے والی ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں حضرت سعید بن عامر کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ پوری زندگی غربت کے ساتھ گزری، اور پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم نے 2,000 درہم انہیں بھیجائے اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو ہے حاکم تھے، گورنر تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے 2,000 خیرات کرنا چاہا تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں غلام کی ضرورت ہے، تو حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ تمہیں تو غلام کی ضرورت ہے، مگر ہمارے یہاں شہر میں ایسے گھر ہیں جہاں دانے اور پانی کی ضرورت ہے، جہاں کھانے کی ضرورت ہے۔ تو بیوی فوراً مان گئی اور کہنے لگی کہ آپ جو بہتر کریں وہی ہیں، اس لیے انہوں نے 2,000 درہم وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ یہ کب ہوا؟ جب بیوی نے ساتھ دیا، پہلے ضرورت پیش کی، مگر یہ حقیقت میں گھر کی ضرورت تھی، وہ پورا کرتے تو یہ جائز تھا، بیوی کی کوئی ناجائز فرمائش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مدد کی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ ایسی عورت جو دنیا اور دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو، اسی وجہ سے اس کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رکھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرضيهن ولا تزوجهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطفئهن ولكن تزوجهن على الدين فالامة الحرماء سوداء ذات دين افضل۔ آقا فرماتے ہیں عورتوں سے ان کے حسن و جمال ہی کی وجہ سے شادی نہ کرو، عورتوں سے ان کے جو ہے صرف مال کی بنیاد پہ شادی نہ کرو، عورتوں کے اندر سب سے پہلے دینداری دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ دین اتنا مقدم ہے کہ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أَفْضَلُ، کہ دیندار لڑکی کالی کلوٹی ہو، لونڈی ہو، مگر اس کے اندر دین ہے تو وہ مالدار سے بہت زیادہ افضل ہے، اس کے اندر دین ہے تو وہ حسن و جمال والی سے زیادہ افضل ہے۔ دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا مَن رَزَقَهُ اللَّهُ زَوْجَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الثَّانِي۔ آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی، اللہ نے اس کے آدھے دن پر اس کی مدد کر دی۔ کتنے دن پر؟ آدھے دن کی مدد کر دی۔ اب بقیہ آدھا دن وہ جو ہے دوسرے اعمال میں کوشش کر کے حاصل کر لے۔ اب اسی سے پتا چلا کہ دینداری دونوں میں ہو تب جا کر کے یہ زندگی
یہ بالکل جنت کا نمونہ بن کے گزرتی ہے. جھگڑے نہیں ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا مزاج برابر ہوتا ہے. اسی طریقے سے لڑکے کے اندر بھی یہ دینداری ہونی چاہیے. آقا فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا تمہیں پیغام دے کہ جس کے دین کو پسند کرتے ہو, جس کے اخلاق کو پسند کرتے ہو, مال نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مگر دینداری ہے, تقویٰ پرہیزگاری ہے, اخلاق مند ہے, تو فوراً اپنی بیٹیوں کا نکاح اس سے کرا دو. اگر تم مالداروں کا انتظار کرو گے, اگر تم جو ہے اونچے گھرانے والوں کا انتظار کرو گے, اگر تم اس طریقے سے بہت زیادہ کہ ہماری بیٹیوں کے ارمان نکالے ایسے کا انتظار کرو گے, تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا اور زناکاری اور جو ہے بدکاری پھیل جائے گی. تو اب اسی سے پتا چلا کہ دونوں کے مزاج ایک ہوں, لڑکے کے اندر بھی دینداری ہو. کس طریقے سے ہمارے بزرگان دین اس پر عمل کرتے تھے اور اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہوتا تھا. مرو کے قاضی تھے نوح ابن مریم, رئیس بھی تھے قاضی بھی تھے. ان کی ایک بڑی حسینہ جمیلہ لڑکی تھی. کئی پیغامات آئے, وہ جو ہے سوچتے تھے کہ اگر اس کو دوں تو وہ ناراض ہو جائے, اگر اس کے گھر پہ دوں تو وہ ناراض ہو جائے. رات دن دونوں میاں بیوی پریشان رہتے تھے. ایک دن ان کا ایک ہندوستانی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا. ان کے بڑے بڑے باغات تھے انگوروں کے. اپنے مبارک غلام کو انہوں نے کہا کہ تم اس باغ میں دیکھ بھالی کرو, اس کی رکھوالی کرو. 1 مہینے کے بعد وہ قاضی رئیس شہر مرو کے وہاں گئے اور انہوں نے غلام کو بلایا, کہا انگور لاؤ. وہ انگور لایا, کھایا تو بڑا کھٹا تھا, پھینک دیا. کہا دوسرا لاؤ, پھر کھایا وہ بھی کھٹا تھا. تیسرا لاؤ. اب وہ درخت بدل بدل کے لا رہے ہیں. فوراً اس قاضی اور رئیس نے پوچھا مبارک غلام سے کہ 1 مہینے سے دیکھ رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ کس درخت میں میٹھا انگور ہے اور کس میں کھٹا ہے؟ انہوں نے کہا حضور والا میں نے کھایا نہیں ہے, میں نے کسی درخت سے کھایا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ باغ کی دیکھ بھالی کرو, باغ کی رکھوالی کرو, تو میں رکھوالی کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کھانے کا نہیں کہا تھا, اگر آپ مجھے کھانے کا کہتے تو میں ضرور کھاتا. کہا اچھا. اب یہ سمجھ گئے کہ اتنا امانت دار اور ایسا متقی و پرہیزگار لڑکا مجھے نہیں مل سکتا. مکھ کالے تھے, غلام تھے اور یہ آقا تھے, مگر فوراً کہا اے مبارک مجھے ایک پریشانی کئی دنوں سے ہے اور میں تشویش میں پڑا ہوں. میری ایک حسینہ جمیلہ لڑکی ہے, میں چاہتا ہوں اس کا نکاح کسی اچھے لڑکے سے ہو. بڑے بڑے پیغامات آئے, میں پریشان ہوں, اگر اس کے گھر دیتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کیا کہتا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا حضور آپ آقا جو فرمائیں. کہا میرا ارادہ ہے کہ میں جو ہے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں. اس مبارک غلام نے کہا کہ حضور آقا بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین حسب و نسب دیکھ کر کے لڑکیاں دیتے تھے. یہود و نصارہ مال کو دے کر کے لڑکیاں دیتے تھے, اور جو ہے ہمارے زمانے کے لوگ, وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ مال دیکھ کر کے جو ہے حسن و جمال و مال دیکھ کر کے لے رہے, مگر سرکار کے زمانے کے لوگ دینداری دیکھتے تھے. کیا کہا غلام نے کہ آقا سرکار کے زمانے کے لوگ دینداری دیکھتے تھے لڑکے کے اندر, اب آپ جو بھی پسند کریں. فوراً اس جو ہے رئیس اور قاضی نے کہا کہ اے مبارک سن لے, میں دینداری کو پسند کرتا ہوں, میں پرہیزگاری کو پسند کرتا ہوں. اور فوراً جو ہے وہ گھر گئے, کہا آپ اپنے گھر میں اجازت لے لیں. گھر میں جا کے بیوی سے کہا اب یہ بیوی دیکھیے, اب ایسی بیوی جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ تعینک علی امر دینی و دنیا کا, جو تیرے دنیا و دین کے معاملے میں تیرے جو ہے مزاج کے موافق ہو, مدد کرنے والی ہو. اب یہاں تمام تر بڑے بڑے پیغامات ہیں, اور ادھر ایک غلام کا پیغام لے کر کے اب شوہر بیوی کے پاس گیا ہے اور مشورہ دے رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس غلام سے کراؤں. بولو گھر میں یہ بند ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے گھر میں ہو سکتی ہے؟ کہیں جی تو پھری بھی آئے, یہ ملے بھیگو پھری پھری نے ملو بھی آئے. صحیح ہے کہ نہیں؟
بیوی کہے گی اب میرا چلنا چاہیے، اب اس کا جو ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ملکٹ ملا ہو چکا ہے، اب اس کے ایسے خیالات کہ ایسے کو لڑکی دینا چاہتا ہے کہ جو نہ اس کے پاس مکان ہے نہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے۔ میری بیٹی کو آج کی ماں بہنیں کہیں گے کہ میری بیٹی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، کہ جیتے جیتی جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ غربت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ مگر اب آقا نے جو فرمایا کہ بیوی شوہر کے مزاج کے موافق ہو، دونوں کے مزاج ملتے جلتے ہوں، دنیا اور دین کے معاملے میں مدد کرنے والی ہوں، ایسی بیوی جو حضرت جو ہے نوح ابن مریم کو ملی تھی، یعنی قاضی رئیس اور جو ہے مرو کو ملی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، جو آپ بیٹی سے محبت کرتے ہیں اتنی میں بھی کرتی ہوں، لہذا آپ بیٹی کو کہیں نقصان میں نہیں ڈالیں گے۔ اور فوراً نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد فوراً قاضی اور رئیس نے اچھے سے اچھا جہیز دیا، بہت کچھ دیا، اللہ نے انہیں خوب نوازا تھا۔ دونوں میاں بیوی آرام سے رہنے لگے، مگر جب دینداری کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ بیٹا وہ عطا فرمایا جو وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوا ہے، جو تقوی و پرہیزگاری میں، شریعت و طریقت میں، حدیث اور فقہ میں ہر معاملے میں جو امام مانے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ یہ حضرت مبارک جو ایک غلام تھے اور جو ہے رئیس اور قاضی شہر نے صرف ایک جو ہے ان کی دینداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو دے دیا، اللہ نے نتیجہ اتنا شاندار عطا فرمایا کہ وقت کا امام ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب اسی سے پتا چلا کہ جو ہے دینداری دیکھی جائے، ام سلیم نے سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ کے اندر جو چیز دیکھی تھی وہ ایمان، اس سے پہلے بھی وہ پیغام دے رہے تھے مگر قبول نہیں کیا۔ جب اسلام لے آئے کہا اب بالکل قبول ہے، اب نہ مال چاہیے، اب نہ مہر چاہیے، نہ اور جو ہے جہیز چاہیے، نہ سامان چاہیے، ایمان ہی ہمارا مہر ہے۔ اور ابو طلحہ کیسے سرکار کے شہدائی تھے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے کہ سن ہجری 31 تک مسلسل ابو طلحہ جتنے بھی غزوات ہوئے، سرکار کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، سب میں شریک ہوئے۔ اور سن ہجری 31 میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بڑا شاندار واقعہ ہے کہ بڑھاپے کا عالم تھا اور سورہ بنات قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اس میں اس آیت پر ان کی نظر پڑی انفروا خفافا وثقالا۔ فوراً بچوں کو بلایا، کہا دیکھو میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ جوان ہو تو بھی جہاد میں نکلو اور بوڑھے ہو تو بھی نکلو، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں لہذا تم اب میرا سامان تیار کراؤ، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑے، کہا ہم لوگ آپ سرکار کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور ان سب کی تمام جو ہے جتنی بھی لڑائیاں ان کے زمانے میں ہوئی تمام میں شرکت کرتے رہے، مگر اب ہم لوگ ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کہا نہیں، میرے رب نے انفروا خفافا وثقالا کہا، اب بڑھاپے کے عالم میں بھی میں جاؤں گا، لہذا سامان سفر لے کر کے، وہ سامان جہاد لے کر کے جو کشتی مجاہدوں کو لے کر کے جا رہی تھی اس میں یہ بھی سوار ہو گئے، یہ بھی اپنا سامان لے کر کے بیٹھ گئے۔ اب آدھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، کشتی ہی میں حضرت ابو طلحہ کا انتقال ہوا۔ اب انتقال ہونے کے بعد ایسے راستے میں وہ کشتی ہے کہ 7 دن تک مسلسل کہیں جزیرہ نہیں ملا، کہیں کوئی ٹاپو نہیں ملا، بس پورے 7 دن تک مسلسل کشتی میں ان کی مبارک لاش پڑی رہی کہ کہیں کچھ ملے تو ان کو دفن کیا جائے، کوئی زمین نظر آئے تو دفن کیا جائے۔ مگر 7 دن کے بعد جب ایک ٹاپو ملا تو وہاں ان کو دفن کرنے کے لیے لے گئے، مگر جب ان کو جو ہے نکالا تو 7 دن تک لاش ایسے ہی گھومتی رہی، ایک ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ اس میں بو آئی تھی، نہ وہ جو ہے پھولے تھے، نہ پھٹنے کا کوئی معاملہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی گزاری تھی، نہ کوئی کیمیکلز ڈالا گیا، نہ کوئی معاملہ کہ جو ہے اب جب سرکار کے غلام ایسے زندہ ہے تو سرکار جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ جب وہ اس طریقے سے زندہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ حضرات ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو تازہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ اور اسی پر جو ہے گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ اسی کے تعلق سے حدیث سنا دوں تاکہ آپ مسئلے کا جواب مل جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد جب تک وضو کے ٹوٹنے کا کوئی معاملہ نہ ہوتا آپ جو ہے وضو نہیں کرتے تھے،
میں نے مسئلہ یہ پیش کیا تھا کہ کیا غسل کر کے کوئی آدمی نکلا تو اب اسے نماز پڑھنی ہے، تو اب اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اسی غسل سے وہ جو ہے کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔